مجھ سے تحریر وہ سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے بدعت نہیں کی جا سکتی۔ سر اٹھانا تو بڑی بات ہے ان کے در پہ، آنکھ اٹھانے کی بھی جرأت نہیں کی جا سکتی۔ سر اٹھانا تو بڑی بات ہے ان کے در پہ، آنکھ اٹھانے کی بھی جرأت نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ اگر مجھ کو بلا لیں تو عنایت ان کی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اگر مجھ کو بلا لیں تو عنایت ان کی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ جتنے حضرات اٹھ کر کے جا رہے ہیں نا، تو میرے بھائی جو کھڑے ہیں یہ شاید ان کے لیے ایک بہت بڑا آفر ہے، اور جگہ آپ کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے آپ حضرات کھڑے ہیں۔ لیکن اب جہاں جہاں جیسے جیسے جگہ خالی ہوتی رہے، اور اللہ اگر آپ کو توفیق دے، واقعی آپ اگر عشق و محبت کے جام اپنی ذہنیت کے طریقوں میں اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کو جہاں جگہ ملتی رہے آپ حضرات بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ادب کی محفل ہے، علماء کرام کی موجودگی میں بہت اچھی باتیں آپ حضرات سماعت بھی کر رہے ہیں، اور بہت اچھے پیغامات انشاءاللہ العزیز آپ کو سماعت بھی کرنے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ کی گفتگو مکمل آپ نے سنی ہے۔ یہ 2.5 کلو کا کھوپڑا نہ ہلائیے گا، ذرا سی زبان ہلا کے بولیے سنیے سنیے۔ الحمدللہ، ایمانداری سے بتائیں، کئی اصلاحی پہلو ایسے اجاگر کیے کہ جن پہ ہمیں اور آپ کو فوری طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فوری طور پہ ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، آپ نے سنا کہ نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر کے اللہ کی جانب لو لگا کر کے دعائیں کرتی ہیں، مولا تو نے پیدا کیا ہے نا تو تو ہی شادی کا انتظام کر دے۔ یہی سچائی ہے۔ نہ جانے کتنے باپ ایسے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد آنکھوں کو اس کے باہر کرتے ہیں، مولا تو نے غریب بنایا ہے نا تو اسباب پیدا فرما، مجھے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں تمہیں احساس نہیں، بہت سے علماء پورے ملک کے بھارت میں اسی ٹاپک کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتے گھوم رہے ہیں۔ احساس نہیں، ذرا سی دیر کے جلسے میں آئے اور ایموشنل انداز ہوا، بس اس کے بعد وہی روش جو پہلے آئے تھے اور اس کے بعد جب گئے تو پھر وہی رویہ۔ خدا کی قسم پوری زندگی جلسے سنتے رہو لیکن تمہارا کچھ بننے والا نہیں۔ ایک رات جلسہ سن لو اور میرے علماء کی بات پہ عمل کر لو، میں تیقن کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم آپ کی دنیا بنے نہ بنے لیکن آپ کی آخرت ضرور بن جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اس لیے کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ جہیز کے میٹر کو لے کر کے آپ تو اگنور کرتے نا، روتا ہو خاندان مگر تم کو اس سے کیا، بک جائے گھر مکان مگر تم کو اس سے کیا، روتا ہو خاندان مگر تم کو اس سے کیا، بک جائے گھر مکان مگر تم کو اس سے کیا، تم کو فقط جہیز سے مطلب ہے اور بس، جائے کسی کی جان مگر تم کو اس سے کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تم کو فقط جہیز سے مطلب ہے اور بس، جان ہی جا رہی ہے جناب۔ ممبئی کی وہ عائشہ آپ نے دیکھی نہیں؟ خودکشی کرنا حرام ہے، ساری دنیا جانتی ہے، علماء آپ کو آئے دن بتاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس نے جو خودکشی کی نا اس کے ذمہ دار میری قوم ہے، میری قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ جہیز کی بنیاد پر اس نے خودکشی کی، روتا ہو خاندان مگر تم کو اس سے کیا، بک جائے گھر مکان مگر تم کو اس سے کیا، تم کو فقط جہیز سے مطلب ہے اور بس، جائے کسی کی جان مگر تم کو اس سے کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جائے کسی کی جان مگر تم کو اس سے کیا۔ لیکن کمال سیفی پورے بھارت میں کہتا ہے سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ مرگھٹ پہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیں حضرت، سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ، اور لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اللہ حرام سے بچائے، اللہ حرام سے بچائے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا آپ کو حرام سے بچائے، لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے مالک نصاب بنایا ہے، آپ نے جامعہ رضویہ کے لیے کتنی زکوٰۃ نکالی ہے؟ کیا بات ہے۔ ہاں، اور اگر نہیں نکالی ہے تو پھر حرام تو آپ کھا رہے ہیں۔
زکات مالک کے نصاب کے لیے کہاں جائز ہے؟ ذرا زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں۔ جو حق جامعہ رضویہ کا ہے، آئیں فوری طور پہ علامہ قمر مصباحی صاحب اللہ کے پاس، یہاں کے جملہ اساتذہ کرام کے پاس آئیں اور ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے کے بعد اپنے خلوص کا نذرانہ پیش کریں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو مالک نصاب بنایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سارے لوگ مل کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ مرگھٹ پہ رہتا ہے، کٹورا لے کے جو سسرال کی چوکھٹ پہ رہتا ہے۔ کیا بات، انٹرنیشنل فقیر ہے نا؟ ہاں، اور جو جہیز مانگتا ہے، حضرت جی میں آپ کی قدم بوسی کے بعد اعلان کرتا ہوں، جو جہیز مانگتا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں زکات بھی مانگنا چاہیے۔ مانگے، مفلس ہے نا، حق ہے اس کا۔ جب جہیز مانگ رہا زکات بھی مانگ، لوگوں کے دروازے پہ جا کے فطرہ بھی مانگ، اور اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو کسی غریب کی بیٹی کے لیے اپنے آپ کو بوجھ نہ بنا۔ سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ مرگھٹ پہ رہتا ہے، کٹورا لے کے جو سسرال کی چوکھٹ پہ رہتا ہے، اور ستائی جاتی ہیں سسرال میں جب بیٹیاں اپنی جگر ماں باپ کا دروازے کی آہٹ پہ رہتا ہے۔ ستائی جاتی ہیں جب بیٹیاں سسرال میں اپنی جگر ماں باپ کا دروازے کی آہٹ پہ رہتا ہے۔ جگر ماں باپ کا دروازے کی آہٹ پہ رہتا۔ میری قوم کے جوانوں، ذرا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور آپ کے لیے سوچنے والی بات یہ کتنی بڑی بات آپ کے درمیان میں کہی مفتی صاحب قبلہ نے۔ پوری مسواسی میں ایک ایسو تیار نہیں کیا گیا، ایک ایسو۔ اور یہ میری قوم کے جوان جو بیٹھے نا، یار اللہ نے تمہیں جوانی بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے، اگر ذہنیت بھی عطا فرمائی ہے نا، اس کا استعمال کر کے آج جو مفتی صاحب قبلہ نے کہا ہے نا کہ کوئی ایسو نہیں بنا، آج اس میں مصمم کر کے اٹھے، حضرت جی میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ میں تعلیم کا وہ معیار حاصل کروں گا کہ حکومت ہند کو چلانے والے مجھے بہت بڑے منصب پہ فائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے وہ عہد کر کے اٹھے، میرے قوم کے جوانوں تمہاری ضرورت ہے مذہب اسلام کو، اس فیلڈ میں آئے، کوئی پولیس میں کسی طبقے میں جائے، کوئی ایسو بنے، کوئی آئی پی ایس بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی کسی اور طبقے میں، ہماری قوم کے جوانوں کو انہی طبقات میں آنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر کے مذہب اسلام میں اور انقلاب پیدا ہوگا۔ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ کے بعد ایک اور نام، بڑا مقبول نام، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ، الحمدللہ یہ بزرگوں کے ناصحانہ کلمات جو ابھی آپ نے مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کیے، اب مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ کی زبانی آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بزرگوں کی دعائیں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ لینی چاہیے۔ یہ جو باتیں ہمیں بتائیں اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں، عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ استقبالیہ نعرہ لگا لیں، محبت سے جی لگا کے بولیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھی ہے ایک معجزہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا۔